وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد نهانا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او عظم۔ رواہ مسلم۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم قضائے حاجت کرتے، بول و براز کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کریں۔ آپ نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ ہم 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا کریں، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ ہڈی اور گوبر وغیرہ سے استنجا کریں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے۔ قضاء حاجت سے متعلق احکام و مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے آداب سکھلائے ہیں، جن میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ قضائے حاجت کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے۔ اس مسئلے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصبے میں جہاں بہت سارے گھر تھے، وہاں دیوار کی اوٹ میں ایسی جگہ پر قضائے حاجت کی کہ آپ کا رخ قبلہ کی طرف تھا۔ تو اس کے نتیجے میں علماء کرام نے جو تفصیل تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پہلی کوشش اور کاوش یہ کرنی چاہیے کہ قضائے حاجت کے وقت اس کا رخ قبلے کی جانب نہ ہو، اور یہ قبلہ کا ادب ہے کہ ادباً قبلہ کی جانب ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر کسی کو قبلہ کی جانب تھوکنے سے منع کیا کہ قبلہ کی جانب تھوکنا اس سمت کی بے ادبی ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جو قبلہ کی جانب پاؤں کرتے ہیں، ایسے پاؤں پھیلا کر لیٹتے ہیں یا اس جانب رخ کر کے لیٹتے ہیں، اگر ان کو سمجھایا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا دلیل ہے کہ یہ بات مانے ہے یا اس سے رکنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ پر پاؤں قبلہ کی جانب کرنے سے ممانعت تو نہیں آئی، لیکن ہمارے ہاں ادب کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ قبلہ کی کسی بڑے کی جانب، کسی جس کا ادب کیا جاتا ہے اس کی جانب پاؤں نہیں پھیلائے جاتے۔ جیسے گھر میں بزرگ بیٹھے ہوں، والد ہو، دادا ہو، نانا ہو، یا کوئی عالم ہو، بڑا استاد ہو، تو کوئی بھی بندہ ان کی طرف ایسے پاؤں کر کے لمبے کر کے نہیں بیٹھتا۔ تو جس کی عزت کی جاتی ہے، تکریم کی جاتی ہے، اس کے سامنے ادب سے بیٹھا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ادباً یہ بات ہے کہ انسان کو قبلہ کی جانب پاؤں پھیلا کر اس طرح لمبے کر کے لیٹنا یہ درست نہیں ہے۔ وہ دوسرے رخ لیٹ جائے، اس کو کوئی مجبوری تو نہیں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، جیسے بسا اوقات جگہ تنگ ہے اور بستر ایسے رخ لگا ہے کہ اس کو کسی اور رخ نہیں جا سکتے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو پھر حرام نہیں ہے۔ یہ حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ادب کا مسئلہ۔ تو ادباً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو معاملہ ہے قرآن مجید کو پیٹھ کرنے کا، ہمارے یہاں لوگوں نے اس مسئلے کو بھی بہت آسان کر لیا۔ کچھ لوگوں نے اس میں بہت غلو کیا ہے، اور وہ اس غلو میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ کسی عالم، کسی اپنے بزرگ کے سامنے بھی
واپس رخ کر کے سیدھا نہیں جاتے کہ جی پیٹھ ہو جاتی ہے تو الٹے قدموں واپس جاتے ہیں، یہ غلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے، اٹھتے تھے اور اپنی باہر کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے رخ پھیر کر چلے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ یہ تمہارا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، تم الٹے قدموں واپس جاؤ، تم نے کیسے پیٹھ پھیر لی۔ لیکن اللہ کی کتاب جہاں پڑھی جا رہی ہے وہاں پر اگر آسانی ہے تو انسان کو اس بات کا اہتمام کر لینا چاہیے کہ پیچھے کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ ویسے جم کے بیٹھے ہیں، یا کوئی بندہ بالکل ایسے ہی بلا وجہ بغیر کسی عذر کے کسی دوسرے بندے کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے قرآن مجید رکھ کے تو پڑھ رہا ہے، ان آداب کا خیال کر لینا چاہیے۔ ہاں اگر رش ہے، جیسے مسجد میں صفیں بنی ہوئی ہیں، رش ہے اور لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، اب ان میں اور کوئی اہتمام نہیں ہو سکتا، وہاں کوئی اس میں تکلف بھی نہیں ہے کہ اب قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے اس لیے کہ جی پیٹھ ہوتی، تو یہ درست نہیں۔ تو یہ آداب کے تقاضے ہیں، جو ممکن ہو سکیں تو ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر تو بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ کی جانب انسان قضاء حاجت کے وقت رخ نہ کرے، تو ممکنہ حد تک اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں الحمدللہ اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ گھر بنائے جا رہے ہوں یا بلڈنگز بنائی جا رہی ہوں تو واش رومز کا جو رخ ہوتا ہے وہ قبلہ کی جانب نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس سے ہٹ کر دائیں بائیں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اہتمام کرنا بہت صحیح ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم دائیں ہاتھ سے طہارت اختیار کریں۔ کل بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ دائیں ہاتھ سے بول و براز کو صاف کرنا یہ ممانعت ہے، کہ دایاں کام بہت سارے اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح انسان اس سے کھانا کھاتا ہے اور دیگر خیر کے کام کرتا ہے، تو ایسے میں کوئی ذرات لگے رہ جائیں، کوئی یعنی شائبہ ہو اس بات کا کہ انسان کے ہاتھ سے کوئی پلیدگی لگی ہے، یہ دایاں ہاتھ اس کام کے لیے نہیں ہے، الا یہ کہ عذر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ 3 سے کم ڈھیلوں سے طہارت حاصل کی جائے۔ معلوم ہے کہ طہارت 2 طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے، انسان ڈھیلے سے طہارت حاصل کرے، ڈھیلا کہتے ہیں مٹی یا پتھر کا چھوٹا ٹکڑا، یا پھر پانی کے ذریعے دھو کر استعمال جو ہے وہ طہارت حاصل کرے پانی استعمال کر کے۔ تو اگر کوئی شخص ڈھیلوں سے طہارت حاصل کرتا ہے، پانی استعمال نہیں کرتا، یا موجودہ دور میں اگر آپ بات کریں کہ ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کم از کم 3 ڈھیلوں سے، زیادہ کی کوئی وہ نہیں ہے تعداد نہیں ہے، لیکن کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرنے چاہیے یا 3 ٹیشو پیپر استعمال کرنے چاہیے علیحدہ علیحدہ، تاکہ یقینی ہو جائے کہ اس کو طہارت حاصل ہو گئی ہے، کوئی پلیدگی اس کے جسم کے ساتھ باقی نہ رہ جائے، کوئی قطرات کوئی چھینٹے جسم کے ساتھ بعد میں نہ لگتے رہیں، لباس کو پلید نہ کرتے رہیں، اس لیے کہ یہ ایک سخت معاملہ ہے۔ اور معلوم ہے وہ حدیث مبارکہ کہ وہ بندہ جو ہے پیشاب کے قطروں سے اور چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اس لیے طہارت اور پاکیزگی کا خیال کرنا اور اس کے لیے اہتمام کرنا، یقینی بنانا کہ انسان کو طہارت حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن 2 چیزوں کے درمیان بیلنس کرنا، پہلے ہم نے بات بھی کی تھی اس پہ کہ وسوسہ ایک علیحدہ چیز ہے اور طہارت کو یقینی بنانا ایک علیحدہ چیز ہے۔ بعض لوگ وسوسے کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں، طہارت حاصل ہو چکی ہوتی ہے لیکن بس بہت تاخیر کر کے مسلسل وہ دھو رہے ہیں، مسلسل وہ وضو کے اعضاء کو دھو رہے ہیں، مسلسل وہ اس چکر میں پڑے کہ پتہ نہیں وضو ہوا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں ہمیں طہارت حاصل ہوئی نہ ہوئی۔ تو وسوسہ اور طہارت کو یقینی بنانا یہ 2 باتیں علیحدہ ہیں، ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی سے اور دوسری حدیث میں گوبر سے آپ نے جو ہے وہ استنجا کرنے سے منع کیا، یعنی ہڈی کو یا گوبر کے ڈھیر کو یا ڈلی کو آپ نے ڈھیلے کے طور پر استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اور اس کی تفصیل ہے، گوبر اس لیے کہ وہ خود نجاست ہے، خود پاک نہیں ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، اور ہڈی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کی جو ہڈی ہے اللہ تعالی نے یہ جنوں کی خوراک بنائی، اور جب کوئی مسلمان جن بسم اللہ پڑھ کر وہ ہڈی اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں گوشت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کی ممانعت ہے کہ ایسی کسی چیز سے طہارت حاصل کی جائے جس کو اللہ نے دوسری مخلوق کی خوراک کا ذریعہ بنایا اور ان کی خوراک کو انسان پلید کر دے، ناپاک کر دے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھائے ہیں، اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔